آئیے دیکھتے ہیں جادوگر کا بھانجا کا 13واں باب، غیر متوقع ملاقات۔ اٹھو ڈگری، اٹھو پری، پالی کہہ رہی تھی۔ وہ سچ میں ٹافی کا درخت بن گیا ہے اور صبح بہت ہی اچھا ہے۔ صبح سویرے کی روشنی درختوں میں لچکدار تھی اور چاندی کے بنے ہوئے مکڑی کے جالے کی طرح پھیلی ہوئی تھی، اور اوس کی وجہ سے گھاس بھی چاندی کی سی نظر آتی تھی۔ ان کے بغل میں کالی لکڑی والا درخت قریباً سیب کے درخت کی طرح تھا۔ اس کے پتے سفید اور کاغذی تھے، جس طرح کے اس جھاڑی کے ہوتے ہیں جس کا نام وفائی ہے، اور اس پر بہت پھل لگے تھے جو کھجور جیسے نظر آتے تھے۔ واہ، ڈگری نے کہا، لیکن میں پہلے نہاؤں گا۔ وہ جھاڑیوں میں سے گزر کر دریا کے کنارے گیا۔ کیا آپ نے کبھی پہاڑی ندی میں نہایا ہے، جو پیلے اور لال اور نیلے پتھروں پر سے اچھل کر دھوپ میں کسی بڑے تالاب میں چلا جاتا ہے؟ وہ سمندر میں نہانے کی طرح اچھا لگتا ہے، بلکہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خشک کیے بغیر اس کو کپڑے دوبارہ پہن لینا پڑا، لیکن خیر، مزہ آیا۔ جب وہ واپس آیا تو پالی نیچے جا کر نہائی۔ کم از کم اس نے کہا کہ میں نہا رہی تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس کو تیرنا نہیں آتا ہے، اور شاید اس کے بارے میں اگر ہم کم سوال کریں تو اچھی بات ہوگی۔ پری بھی ندی پر گیا، لیکن وہ محض بیچ کے گھٹنے تک کی پانی میں کھڑے ہو کر پانی پینے لگا۔ وہ اپنی گردن کے ایال ہلا کر ہنہنایا۔ پالی اور ڈگری نے ٹافی کے درخت کا خیال کیا۔ پھل مزیدار تھا، مگر ٹھیک ٹافی کی طرح نہیں، بلکہ زیادہ نرم اور رسدار، بلکہ کسی پھل کی طرح جو کھا کر ٹافی یاد آتی ہو۔ پری نے بھی خوب ناشتہ کیا اور اس نے ایک ٹافی بھی لی، لیکن کھا کر کہا کہ گھاس زیادہ اچھا ہے۔ پھر کچھ مشکل سے بچے اس کی کمر پر بیٹھ گئے اور وہ سفر کے لیے تیار تھے۔ اور آج پچھلے دن سے بھی بہتر تھا۔ سب اب زیادہ تازہ تھے، اور اب دھوپ پیچھے سے آ رہی تھی، جس سے سب کچھ بہت اچھا نظر آتا تھا۔ یہ سفر بہت مزے کا تھا۔ تمام طرف بڑے برفانی پہاڑ ان کے اوپر تھے، نیچے کی وادیاں بہت ہری ہری تھیں، اور جگہ جگہ ندیاں گرتے گرتے نیلے دریا میں مل جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی بڑے ہار کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اگر مہم کا یہ حصہ زیادہ دیر تک رہتا تو بہت اچھا لگتا، لیکن کچھ دیر بعد ان کو کوئی خوشبو آنے لگی، اور وہ کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ اور کیا کچھ بو آ رہی ہے کیا؟ اور یہ کہاں سے ہے؟ کیونکہ ایک بہت شاندار بلکہ آسمانی خوشبو، جو کہ سنہری اور گرم تھی، جس طرح کے تمام دنیا کے پھل اور پھولوں سے ہو، ان کے آگے سے آ رہی تھی۔ وہ اس وادی میں سے ہے جس میں جھیل نظر آ رہی ہے، پری نے کہا۔ ہاں سچ میں، ڈگری نے کہا، اور دیکھنا، وہاں چھوٹی ہری پہاڑی ہے جھیل کے اس پار، اور دیکھنا کہ جھیل کا پانی کتنا نیلا ہے۔ اب دیکھیے نظارہ، جھیل اور پہاڑی اور اوپر باغ اور برفانی پہاڑ۔ یہ وہ جگہ ہے، تینوں نے ایک ساتھ کہا۔
परी घूमते घूमते नीचे की तरफ उतरता गया। बर्फानी पहाड़ उनके और ज्यादा ऊपर होते गए। नीचे से गर्म और मीठी हवा बढ़ती गई और इतनी मीठी कि आंखों में पानी आया। अब परी के पर हिले बगैर उनको उतारते गए और उनके चार खुर जमीन के लिए तैयार थे। हरी पहाड़ी उनकी तरफ आती गई और वो कुछ मुश्किल से उसके ढलान पर उतर गए। बच्चे एकदम से उस पर से गिर गए और चोट लगे बगैर वो गर्म और बारीक घास में लेटे थे। वो सांस भरते हुए खड़े हो गए। वो करीबन 3/4 पहाड़ी के ऊपर थे और वो ऊपर चढ़ने लगे। मुझे शक है कि पर की मदद के बगैर परी उतना ढलान चढ़ सकता था। पहाड़ी की चोटी के इर्द गिर्द बाड़ा लगा था। बाड़े के अंदर दरख्त लगे थे। उनकी डालियां बाड़े के बाहर भी लटकी हुई थीं। उनके पत्ते ना सिर्फ हरे थे बल्कि चांदी और नीले रंग के भी थे जब वो हवा में हिलते थे। बाड़े के पास पहुंचकर वो 3 मुसाफिर घूमने लगे कि दीवार का दरवाजा या फाटक देखें। जब मिले तो वो बहुत ऊंचे और सोने के थे, ठीक मगरिब की तरफ और पक्का बंद। अब तक मेरे ख्याल में पाली और परी दोनों का ख्याल था कि हम डिगरी के साथ जाएंगे, लेकिन अब उनका ख्याल बदल गया। ये नहायत वाज़े था कि ये जगह जाती है। वाज़े था कि ये किसी और की जगह है। सिर्फ और सिर्फ कोई नहायत नादान शख्स बुलाए बगैर उसमें दाखिल हो सकता था। यहाँ सिर्फ खास मकसद से कोई दाखिल हो सकता था। डिगरी को भी समझ आया कि दूसरे उसके साथ नहीं जा सकते हैं। वो अकेले गेट की तरफ बढ़ गया। जब वो नजदीक पहुंचा तब नजर आया कि सोने पर बारीक चांदी में कुछ लिखा है। वहां कुछ यूं लिखा था, सोने के दरवाजे से अंदर आ या मत आ, मेरे फल में से दूसरों के लिए लो या मत लो, क्योंकि अगर कोई चोर की तरह मेरी दीवार फलांग कर आ जाए तो उनकी दिली आरजू पूरी होने के साथ साथ उनको मायूसी भी हासिल होगी। मेरे फल दूसरों के लिए लो, डिगरी ने अपने आप से कहा। तो मैं वो ही कर रहा हूं। लगता है कि मुझे खुद खाने की इजाजत नहीं है। वो आखिरी फिक्र मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सोने के दरवाजे से अंदर आ तो फिर कौन दीवार फलांगेगा अगर दरवाजे से आ सकता है? लेकिन दरवाजा कैसे खुलता है? उसने अपना हाथ उस पर रखा तो फौरन और किसी भी आवाज के बगैर वो खुल गया। अब जबकि अंदर देख सकता था, वो बाग और ज्यादा खसूसी और जाती नजर आता था। वो तकद्दस महसूस करते हुए अंदर गया और देखने लगा। खामोशी थी, यहां तक कि फव्वारा जो बाग के बीच में था बहुत धीमी आवाज दे रहा था। उसके इर्द गिर्द खुशबू थी। वो जगह खुश थी मगर मुकद्दस और संगीन। उसको फौरन मालूम हुआ कि कौन सा दरख्त मखसूस है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में था और उस पर बड़े चांदी के रंग के सेब थे जिनसे रोशनी आकर दरख्त के नीचे भी रोशनी पैदा करती थी। वो सीधा उसके पास गया और उसने एक सेब तोड़कर उसके अपने कोट के जेब में डाल लिया, लेकिन जरूर उसको देखा और सूंघा इससे पहले कि जेब में डाल दिया। वो ऐसा ना करता
تو بہتر تھا۔ اس کے دل میں ایک تیز تمنا پیدا ہوئی کہ اس کو کھاؤں۔ اس نے جلدی سے اپنے جیب میں ڈال دیا، لیکن اور بھی بہت سے سیب تھے، کھانے میں کیا حرج ہے؟ آخر جو دروازے پر لکھا ہے، شاید وہ دیکھیے، پھلدار درخت اور اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہے، اور نیچے پیچھے فوارہ ہے، اور ڈگری کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور ایک اور بھی ہے۔ یہ کون؟ شاید وہ صرف مشورہ ہو، حکم نہیں۔ مشورہ کی تو خیر ہے، اور اگر وہ حکم بھی ہو تو سیب کھانے میں اس کی حکم عدولی تو نہیں ہے۔ اب میں نے دوسروں کے لیے لینے والا حصہ تو پورا کیا ہے۔ جب وہ یہ باتیں سوچ رہا تھا تو اچانک اوپر دیکھا اور ایک نہایت خوبصورت پرندہ نظر آیا۔ وہ ڈالی پر بیٹھا ہوا تھا اور لگتا تھا کہ سو رہا ہے، لیکن ایک آنکھ تھوڑی سی کھلی تھی۔ وہ عقاب سے بڑا تھا، اس کا سینہ زعفران رنگ کا تھا، اس کا سر سرخ اور اس کا دم ارغوانی رنگ کا۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے، ڈگری نے بہت بعد میں کہا جب یہ کہانی سنا رہا تھا، کہ ایسی جادوئی جگہوں میں بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ معلوم نہیں کہ کون آپ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ڈگری اپنے لیے سیب لینے والا نہیں تھا۔ احکام جس طرح کہ چوری مت کرنا ان دنوں میں آج کل کے مقابلے میں کافی سختی سے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ پھر بھی شک کی گنجائش ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے اس درخت کے نیچے اور کون تھا۔ خدا حافظ۔